نہیں بلا کسی تاخیر ہمارے امیر صوبہ شیخ فضل الرحمان صاحب قریشی عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تذکیر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم و مکرم علماء کرام، ذمہ داران، الحمدللہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی اور سعادت مندی کا موقع ہے کہ آج ہم علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نصیحتیں اور کچھ اصلاح اور کچھ تذکیری کلمات کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، اور ہم اپنے علماء کا منصب سمجھنے کے لیے، ہماری ذمہ داری اور ہم جو علم حاصل کیے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کا جو احساس اور زیادہ پیدا اصلاح اور تذکیر ہو، بہت کم موقع ملتے ہیں اسے۔ میں اللہ کا سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، اور رب العالمین سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کچھ اور کون سی ذمہ داری اٹھانا، اس کا سب کچھ اس میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب رہا شیخ محترم نے بتایا اس کے اندر کہ دستور کے اندر علماء کا جو اس کے اندر ہے، دیکھیے دستور کے اندر کئی شعبے جات ہیں، ہر شعبے کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے۔ شعبہ مالیات ہے، شعبہ نشر و اشاعت ہے، شعبہ رفاع عامہ ہے، شعبہ علماء ہے، اور شعبہ دعوت و تبلیغ ہے، اور شعبہ قضاوت ہے، اور شعبہ تنظیم ہے۔ کئی سارے شعبے ہیں اس کے اندر۔ تو الحمدللہ جب سے ہماری جمعیت صوبائی جمعیت اہل حدیث جب سے قائم ہوئی، تو شروع میں ہم نے بیٹھ کر ان شعبہ جات کے اوپر ہم نے نگاہ ڈالی، شعبہ جات کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا، کیونکہ اس کے اندر سے کچھ ایسے شعبے ہیں جس کی اجازت ہمیں مرکز سے ملنا ہے، کہ مرکزی حکومت ہمیں اس بات کی اگر اجازت دیں کہ اگر آپ یہ شعبہ اپنے صوبہ کے اندر ڈال کر اس کی کارروائی کرنا ہے تو وہ اجازت ہمیں ملنی ہے کچھ شعبوں کی۔ باقی جو شعبے ہیں اس کے اندر یہ ہمیں اختیار ہے کہ آپ ان شعبوں کو آپ اس کو لائیے اور اس کے ذریعے سے کام کیجئے۔ تو ہم نے اس کے اندر شعبے کہ مطلب امت کے اندر یا قوم کے اندر یا جماعت کے اندر یا مساجد کے ذمہ دار یا مدارس کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، جو اس کے اندر تنازعات ہیں یا کچھ ایسی باتیں جس کی وجہ سے فتنے پلتے ہیں، تو شعبہ تنظیم میں جا کر ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے درمیان ان کو صلح کرنے کے لیے، ان تنازع اور ان جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے شعبہ تنظیم کو رکھا گیا۔ اور شعبہ تنظیم کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں کچھ انتخابات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں شعبہ تنظیم کو بھیج کر وہاں انتخابات کیا جاتا ہے، تو شعبہ تنظیم کو ہم نے اس میں رکھا۔ الحمدللہ شعبہ تنظیم ابھی بھی کام کر رہی ہے اور کافی جگہوں پر یہ اصلاحی کام بھی کی ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا شعبہ اس کے اندر ہم نے کہا کہ نشر و اشاعت کا۔ نشر و اشاعت کے لیے ہم نے کچھ علماء کرام کو جمع کر کے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک بات کی کمیٹی ہم نے اس میں ڈالی، جس کے اندر کچھ کتابیں چھاپنے کے لیے، کچھ کتابوں کی تالیف کرنے کے لیے، کچھ پامفلیٹس وغیرہ بنانے کے لیے اس کے اندر، جس سے یہ کہ مطلب یہ شعبہ ڈالے تو اس کے بعد جو کارروائی ہوئی، یہ کرونا وغیرہ آنے کی وجہ سے پھر اس کے اوپر دوبارہ توجہ اس کے اوپر نہیں دی گئی۔ بہرحال شعبہ نشر و اشاعت بھی ہماری اس میعاد کے اندر ڈالی گئی۔
फिर उसके बाद हमने शोबे दावत व तबलीग, कुछ दाइयों को मुकर्रर करके हर एक ज़िले के अंदर एक दाई को रखकर वहाँ की पूरे दावती काम की सरगर्मी और वहाँ की रिपोर्ट वगैरह के लिए ये शोबे दावत व तबलीग का भी उसके अंदर रखा गया है। अब शोबे उलमा है इसके अंदर। शोबे उलमा का इसके अंदर ये है कि शोबे उलमा को रखकर शोबे उलमा, इसको शोबे उलमा की कमेटी बनाकर इनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि पूरे उम्मत के अंदर, पूरे कौम के अंदर जहाँ कहीं कोई फितना अगर पनपता है जिसकी वजह से मुआशरे का ईमान ख़राब होता है, मुआशरे के अखलाक बिगड़ते हैं, उनके किरदार और मुआशरे की आदत व अतवार सब ज़लालत की तरफ अगर जाते हैं तो उलमा की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वहाँ जाकर उसके इस्लाही काम करे। तो ये मजलिस उलमा। अब शोबे मजलिस उलमा के लिए इसके अंदर खुसूसन हमें मरकज़ से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके अंदर ये सिर्फ मजलिस उलमा के लिए। बाकी शोबे तंजीम, नशर व इशात और दावत व तबलीग, रिफ़ाए आम्मा, शोबे मालिया, शोबे क़दात, इसे हमें इख्तियार है कि आप इसको डाल लीजिए, लेकिन शोबे उलमा के लिए हमें मरकज़ से इजाज़त लेना पड़ता है। तो हमें मरकज़ से इसके बारे में तलब किया शोबे उलमा डालने के लिए, तो उन्होंने क्या मसलहत है अल्लाहु आलम, कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए उसके बाद हम बताएंगे, लेकिन रुकना वैसे ही रुकता हुआ चला गया। तो ये दस्तूरी हिसाब से शोबजात को डालने की ये दस्तूर हमें इस बात की इजाज़त देता है। यहाँ एक बात की वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ मैं। जितने भी शोबे हैं, अब शोबे मालिया है, शोबे दावत